صفحہ نمبر 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یعنی کتاب اور خریدتے ہیں اس کے بدلے میں معمولی قیمت، وہی ہیں کہ وہ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے بات قیامت کے دن اور نہ ان کو پاک و صاف فرمائے گا، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو بخشش کے بدلے. فما اصبرهم علی النار، تو کس قدر ہمت اور صبر کرنے والے ہیں یہ آگ پر. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو برحق نازل کیا ہے. وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور جو لوگ کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ ہیں دور کی گمراہی میں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نہیں ہے نیکی یہ کہ تم چہرہ کرو اپنا مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، ہاں لیکن نیکی یہ ہے
کہ جو آج ایمان لے آئے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور پیغمبروں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور پورا کرنے والے ہوں اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کر لیں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اور صبر سے کام لینے والے ہوں تنگی میں، بیماری میں اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، وہی لوگ ہیں جو سچے ہوئے اور وہی ہیں متقی بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر فرض کر دیا گیا ہے برابری کا بدلہ لینا مقتولوں کے سلسلے میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی له من اخیہ شیء، تو جو ایسا ہو کہ معاف کر دیا جائے اس کو کچھ اس کے بھائی کی طرف سے، فاتباع بالمعروف، تو اسے چاہیے وہ معروف طریقے پر مطالبہ کرے، واداء الیہ باحسان، اور ادائیگی بھی ہو ان کی طرف احسان کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے، سہولت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، پھر جو حد سے تجاوز کرے اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پچھلی آیات میں جو گزشتہ سبق میں تفصیل سے بات آ بھی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کچھ حسی چیزوں کو حرام کیا، حسی چیزیں جو محسوس ہوتی ہیں جیسے جانور، اس میں مردہ جانور، خون وغیرہ، یہ سب چیزیں حرام کی گئی تھیں۔ ان آج کی آیتوں کے ساتھ اس پچھلے سبق کا یہ تعلق ہے کہ انسان کو اس کی لالچ، طمع اور پیٹ کی شہوت اور چاہت حرام چیزیں کھانے پر اکساتی ہے، اور جب حرام کھائیں گے تو اس سے ذہن بھی ایسا ہی بنے گا، اس سے عقیدے کا بگاڑ بھی پیدا ہوگا۔ یہود و نصارہ کی ایک عادت یہ تھی کہ انہوں نے دنیا کی اسی طمع اور لالچ کی وجہ سے حرام کھانے کی ایک نئی شکل اختیار کی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ حرام راستوں سے حلال چیزیں کھاتے تھے۔ پچھلے سبق میں تو وہ چیزیں بیان کی گئیں جو شرعاً حرام ہیں، ان کا استعمال ہی ناجائز۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ استعمال کی جانے والی چیزیں حلال ہوں لیکن ان کے ذرائع جو اختیار کیے گئے، راستے جو اختیار کیے گئے وہ ناجائز۔ ان میں سے ایک صورت یہ تھی کہ وہ شریعت کے احکام کو اس وجہ سے بدل دیا کرتے تھے کہ جو اس وقت شرعی حکم ہے اگر یہ سامنے والے آدمی کو بتا دیا جائے تو اس کو نقصان ہوگا، اس کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر اس سے کچھ مالی مطالبہ کر لیا جائے جس کو ہم رشوت کہتے ہیں، کوئی فیس لے لی جائے تو اس کے حق میں جو فیصلہ ہم سنا دیں گے وہ اس کی سہولت کا ہوگا اور ہماری دنیا بن جائے گی۔ اس کو آپ آج کی زبان میں یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی آدمی شرعی حکم کا سامنا کرتے ہوئے ڈرے کہ جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس میں شریعت نے سخت سزا رکھی، اب وہ چاہتا ہے کہ میرے حق میں ایسا فیصلہ ہو جائے میری جان بچے، میری عزت اور آبرو بچ جائے، جس کو وہ اپنے اعتبار سے عزت آبرو سمجھ رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ فلاں جگہ جاؤں گا تو وہ مولوی صاحب مجھے وہی مسئلہ بتلائیں گے جو قرآن و حدیث میں صراحت سے آیا ہے۔ ایک مولوی صاحب یا نام نہاد مفتی صاحب ایسا ہے، وہ روپیہ 1000 لے کر میری چاہت کا مسئلہ بتا دے گا، مجھ کو فتویٰ لکھ کے دے دے گا، تو اب یہ اس کے پاس جا کر فیس جمع کرتا ہے اور وہ اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ لکھ کر دے دیتا ہے۔ تو اس نے دنیا کے اس حقیر معاوضے کے بدلے میں شرعی حکم کو بدل دیا۔ اس کو قرآن نے کہا ہے یشترون، یہ خریدتے ہیں، بہی ثمنا قلیلا، دین کے اس حکم کے بدلے میں دنیا کی معمولی قیمت، اگرچہ دیکھنے کے اعتبار سے یہ لاکھوں کروڑوں روپیہ کیوں نہ ہو اور بڑی بڑی جائیداد اور پراپرٹیاں کیوں نہ ہوں،
تب بھی آخرت کے مقابلے میں ساری دنیا معمولی ہے۔ اس لیے اگر قرآن پاک یا شریعت کا کوئی حکم بدل کر کسی کو بتایا جائے اور اس کے بدلے میں سارے ملک کی بادشاہت کیوں نہ مل جائے، تو قیامت کے دن جو رسوائی ہوگی اور وہاں جو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے مقابلے میں یہ ساری دنیا اور یہاں کی حکومت اور یہاں کا تاج و تخت سب معمولی ہے۔ اس لیے قرآن نے اس کو کہا ثمنا قلیلا، سب کچھ مل جائے تب بھی معمولی۔ تو یہود و نصارہ میں یہ ایک بڑی بری عادت تھی، کیونکہ ان کی اجارہ داری اور جاگیرداری تھی مذہبی کتاب تورات پر۔ وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ تورات کو ہاتھ لگانے کا حق صرف یہودی علماء کو ہے، عام آدمی تورات کو نہ پڑھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس پر عمل کرنے کے لیے وہ آزاد ہے۔ اسے نام نہاد اس وقت کے مذہبی رہنماؤں سے رابطہ کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے جب کوئی جرم کر لیتے تھے، مثال کے طور پر بدکاری کی، زنا کی، تو جو شریعت نے، اسلام نے اس کی سزا رکھی ہے، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھی، سنسار کرنا، چور کے ہاتھ کاٹنا اور قاتل کو بدلے میں قتل کر دے۔ یہ شریعت کے احکام وہاں بھی تھے، ملتے جلتے۔ اب اگر کوئی بڑا آدمی، نامور آدمی یہ غلطی کر لے، اس کا ہاتھ کاٹے، اس کو قتل کیا جائے یا اس کو سنسار کیا جائے، تو اس سے پورے خاندان کی، پورے قبیلے کی رسوائی ہوتی تھی۔ اس لیے وہ مذہبی رہنماؤں اور ٹھیکیداروں کے پاس جا کر ان کو اس بات پر تیار کر لیا کرتے تھے کہ تم چونکہ خود فتویٰ دینے کے مجاز ہو، جو تم کہہ دو کہ پوری قوم مانے گی، ہمارے حق میں تھوڑی سہولت کر دو، کوئی ایسی سزا دے دو جس سے ہماری جان بھی بچ جائے، رسوائی بھی نہ ہو، اور اس کے بدلے میں تم کو جو چاہیے وہ ہم سب دے دیں۔ یہ ایک کاروبار تھا ان کا، اور اس پر وہ خوش تھے۔ اس کو قرآن نے کہا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی کتاب چھپا لیں، چھپانے کا مطلب ہے اصلی حکم کو چھپا لیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کو چھپا کر ایسا فتویٰ دیں، ایسا مسئلہ بتلائیں جس کے بدلے ان کو معمولی سا معاوضہ بھی مل جاتا ہو۔ تو دیکھنے میں تو انہوں نے مال کمایا ہے، دیکھنے میں انہوں نے نیاز کا بد کھایا ہے، آج کے دور میں سمجھا سکتا ہوں آپ کو۔ لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اس کے بدلے میں شریف حکم کو تبدیل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے دیکھنے میں یہ کھانا کھا رہے ہیں، دیکھنے میں یہ مال جمع کر رہے ہیں، ان کو جائیدادیں مل رہی ہیں، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ چوتھے پارے میں بھی ایک جگہ آ رہا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ بظاہر تو ان کی پراپرٹیاں اور جائیداد لے رہے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے جو پیٹ میں جا رہا ہے، یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اصل میں آگ بھر رہے ہیں، اندر بھی آگ گئی، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور قیامت کے دن جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے جسم کے باہر بھی آگ ہوگی، اندر بھی آگ ہوگی۔ یہ حرام طریقے پہ کھائے ہوئے مال کو آگ سے تعبیر کیا۔ یتیموں کے مال کھانے کی صورت یہ ہے کہ وہ یتیم ہو گئے اور ان کے باپ دادا کی جو وراثت تھی وہ بھائیوں یعنی یتیموں کے چچاؤں کے ہاتھ میں چلی گئی مثلا، اور ان نے سوچا کہ یتیم بچے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ نہیں، اس لیے کچھ زمین کا حصہ اپنے نام کروا لیا، اور ان پر خرچے کے نام پر جو رقم جمع کی بینک میں، مثلا روپیہ 2 لاکھ 4 لاکھ، وہ ان کی تعلیم کے نام پر نکال کر 50,000 خرچ کیا اور باقی کھا گئے۔ اور جب وہ بڑے ہوئے تو ان کو کہا کہ تمہاری تعلیم پر ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے اور یہ بس اتنا حصہ تمہارے باپ کا بچا ہوا، کھلم کھلا۔ ہاں تب بھی یہی صورت، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ خدا نخواستہ ایک یتیم پر ظلم و زیادتی کی یہ بھی صورت ہے، یتیم پر ظلم و زیادتی کی ایک یہ صورت ہے کہ ایک مسئلہ مشہور ہے، اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور دادا نے، باپ نے اپنے بیٹے کو ابھی وراثت منتقل نہیں کی تھی، اسی دوران یہ بچہ مر گیا، لیکن اس بچے کی آگے اولاد ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا یہ ہے، اس کا بیٹا یہ ہے، بیچ کا آدمی مر گیا، تو چونکہ باپ کی پراپرٹی بیٹے کو منتقل نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کی پراپرٹی اس کو منتقل نہیں ہوئی۔ اس کے اور 2-4 بھائی بیٹے ہیں، یہ یتیم جو ہے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا چونکہ اس کے باپ کو کچھ نہیں ملا تھا لہٰذا اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا، اس کی پراپرٹی جائز طریقے پر بظاہر انہوں نے، جائز طریقے پر، چونکہ شریعت نے اس کا حصہ متعین نہیں کیا، وہ سب کچھ کھا لیا اور کہا کہ چونکہ اس کے باپ کو کچھ نہیں ملا تھا یہ محروم ہو گیا، اور یہ آج عام چل رہا ہے۔ اس کو دینے کی بڑی صورت ہے کہ دادا وصیت کرے 1/3 مال کی، اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے ہبہ کرے، اگر اس نے ہبہ بھی نہیں کیا وصیت بھی نہیں کی تو قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ یہ مستقل ایک مضمون ہے، یہاں تو بس اس کو دیکھیں آپ۔
ایک تو یہ سزا ہے کہ وہ بظاہر جو کھا رہے ہیں قرآن نے اس کو آگ سے تعبیر کیا ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ بیان فرمائی لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا. بات نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن کافروں کی ایک جماعت بھی ایسی ہوگی، کفار کی ایک بڑی جماعت، جن کو عذر پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا میدان حشر میں کہ اگر تمہارے پاس کوئی عذر ہے تو پیش کرو. تو کافروں سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان حشر میں بات کریں گے، اگرچہ غصے کے ساتھ ہی. اور جہنم میں بھی بات کی جائے گی. جہنم میں بھی جہنمیوں کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ سے بات کرے گی، پکارے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کے ساتھ ہی لیکن ان کی پکار کا جواب بھی دیں گے، اور پھر فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ان سے باتیں مت کرو، دفع ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے جواب تب دیں گے جب بات کرنے پر تیار ہوں، اگرچہ ناراضگی کے ساتھ. تو کافروں کی ایک جماعت کے ساتھ اور حد درجے کے بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ بھی قیامت کے میدان میں اور اسی طریقے سے جہنم میں بات کرنے کا ایک سلسلہ ہوگا، اگرچہ پھر ان کا وہ عذر قابل قبول نہ ہو. لیکن یہ جو طبقہ ہے جو دین فروشی کا کام کرتا ہے، یہ اللہ کی نظر میں اتنا مبغوض اور بدترین طبقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا. اور جب جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکار پر لبیک اور ان کی پکار کا جواب بھی نہیں. یہ حد درجے کی اذیت ہے اور جہنم کے عذاب سے زیادہ سخت عذاب ہے کہ پکار پر دروازہ ہی نہ کھولا جائے. اس کو بیان کیا قرآن. ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. پاک نہ کرنے کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے مجرم اور گناہگار ایسے ہوں گے کہ کسی دوسری نیکی کی وجہ سے اس جرم کو معاف کر دیا جائے. ایک آدمی ہے، وہ بہت سارے گناہ لے کر گیا، لیکن اس کی کچھ نیکیاں ایسی ہیں، ان نیکیوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے باقی گناہوں کو معاف کر دیا. ایسی بہت ساری روایتیں ملتی بھی. جیسے ایک آدمی ہے، اس کے اوپر اگر کسی کا حق ہے تو یہ حدیث میں آیا ہے کہ شہید بھی اگر اس حالت میں مر جائے کہ اس پر کسی کا حق ہو تو جب تک حق بے باک نہیں ہوگا تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اگرچہ اس کی جنت کا فیصلہ ہو جائے لیکن اس کو روک دیا جائے گا، معاملہ صاف کرو، نعمتوں سے لطف اندوز وہ نہیں ہو سکے گا. اس سے معلوم ہوا کہ جو شہید قبر میں ہیں اگرچہ وہ زندہ ہیں، اگر ان کی شہادت قبول ہو اور جنت میں بھی جائیں گے، شہادت کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن اگر ان پر کسی کا حق ہے تو یہ عالم برزخ میں بھی اور قیامت کے دن بھی جنت کی نعمتوں سے اس وقت تک لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے جب تک یہ اپنا معاملہ اس کے ساتھ صاف نہ کریں. ایک طرف تو یہ سختی، دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے میدان میں ایسے آ جائیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کا لین دین ہوگا تو وہ لوگ مطالبہ کرنے آئیں گے کہ پروردگار آپ اس کو جنت میں بھیج رہے ہیں لیکن اس پر تو ہمارا یہ حق ہے. تو وہاں چونکہ عدل ہوگا، لیکن یہ بندہ ایسا ہوگا کہ اس کی کوئی ادا اللہ کو ایسی پسند ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجنا نہیں چاہیے. تو جب ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بحیثیت وکیل اس کی طرف سے بات کریں گے کہ میرے بندے اگر اس پر تیرا اس کا اتنا حق بنتا ہے تو اب تیرے لیے دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ تو اس سے حق لے لے، دوسری صورت یہ ہے کہ چل تو اس کو معاف کر دے، تجھے اس کے بدلے میں راضی کر دیتا ہوں. تو وہ کہے گا پروردگار مجھے کیا چاہیے، مجھے تو جہنم سے بچنا. تو اللہ فرمائیں گے چل تو اس کو معاف کر، میں تجھے معاف کر دوں. ایک صورت یہ ہوگی کہ گناہوں کی معافی اور صفائی کی ایک صورت یہ ہوگی، معافی مل گئی. لیکن یہ جو طبقہ ہے نا جو دین فروشی کا کام کرتا ہے، اگر ان کی بڑی بڑی نیکیاں اور عبادتیں اور ریاضتیں بھی ہوں گی، کل یہ نیکیاں ان کو اس جرم سے بچا نہیں سکیں گی، ان کو بہرحال سزا ہوگی. یہ مطلب ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. لہٰذا وہ طبقہ خوش نہ ہو کہ ہم بڑی عبادت گزاری کر رہے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، اگر وہ خدا نخواستہ اس طرح کی حرکت کرتے. اور یہ تو اب مسلمانوں میں آ گیا، نہیں یہ سب کے لیے آگے آ رہا ہے، یہ سب کے لیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. یہ تاکید ہے اس کی کہ جب بات بھی نہیں ہوگی ان کے ساتھ، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھا بھی نہیں جائے گا تو پھر ہوگا کیا کہ عذاب ہی ہوگا بس ہر حال میں. اور عذاب بھی کیسا؟ علیم. اور میں نے بتلایا تھا عذاب علیم کا ترجمہ ہے دردناک عذاب. دردناک عذاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا، باقیوں کو جو عذاب ہوگا وہ مزیدار ہوگا. عذاب تو ہر کوئی دردناک ہے. مطلب یہ ہے کہ جہنم کا جو عذاب ان کو دیا جائے گا وہ اس درجے کا ہوگا کہ اس عذاب سے خود عذاب پناہ مانگ رہا ہوگا. یعنی جہنم کا ایک طبقہ ایسا ہے، ایک جگہ کی ایسی گرمی ہے کہ اس جہنم کے حصے میں جس کو ڈالا جائے گا اس کا حال کیا ہوگا وہ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ جہنم کا وہ طبقہ خود دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ اس حصے سے میری حفاظت فرما. تو جو عذاب ایسا ہو، ایسے ہی جیسے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ ان کو ایسی سزا دی جائے گی کہ ایک سانپ گنجا ان پہ مسلط کر دیا جائے گا
علماء فرماتے ہیں گنجے سانپ کا مطلب یہ ہے یہ اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے اپنے اندر کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ گئے ہوں گے. جب یہ اتنا زہریلا ہے تو جس کو کاٹے گا اس پر زہر کا اثر کیسا ہوگا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی لوگ ہیں، ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے گمراہی خریدی، ہدایت چھوڑ دی. ان کے پاس ہدایت کا ایک ذریعہ تھا، کتاب تھی، شریعت تھی، اور یہ اس کو سمجھ پڑھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا کے مالی معاوضے کے بدلے میں خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور ہدایت چھوڑ دی، بجائے اس کے کہ یہ دوسروں کو ہدایت کا پیغام سناتے، ان کو ہدایت پر لاتے، خود بھی گمراہ ہوئے. والعذاب بالمغفرہ، اور دنیا کے اس مال کے بدلے میں آخرت کی بخشش سے محروم ہو گئے اور عذاب خرید لیا. یہ وہ طبقہ ہے. تو چونکہ اس کے بدلے میں ان کو اب کہاں جانا ہے؟ جہنم میں. تو قرآن کہتے ہیں فما اصبرہم علی النار، دیکھو دیکھو کتنے جری ہیں یہ آگ پر، کیسی ہمت ہے ان کی کہ نہیں جی ہم سہ لیں گے آگ لیکن مال نہیں چھوڑ سکتے. یہ تعجب کا جملہ ہے، فما اصبرہم علی النار عربی زبان میں. جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ ایک ہوتا ہے عربی زبان میں فعل تعجب، یعنی ایسا فعل، ایسا لفظ جس کے اندر تعجب کے معنی چھپے ہوئے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں ما احسن، کتنا خوبصورت ہے، ایسے ما اصبرہ، تعجب کی بات ہے. کتنی ہمت ہے ان کی، کیسی جرأت کرتے ہیں یہ، اور کیسے صبر کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیا میں ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے اور کہتے ہیں نہیں جی کوئی بات نہیں، اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو سہ لیں گے مگر یہ دنیا کی چیز نہیں چھوڑ سکتے. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سزا ہوگی کیوں ان کو؟ ان کا اتنا بڑا جرم ہے کیا کہ نہ ان کو پاک کیا جائے گا، نہ معاف کیا جائے گا، اور دردناک عذاب دیا جائے گا. وجہ فرمائی ذالک، یہ سب اس لیے ہوگا بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ نے برحق کتاب نازل کر دی تھی. اور کتاب برحق کے آ جانے کے بعد ان الذین اختلفوا فی الکتاب، جو طبقہ بھی کتاب میں اختلاف کرے. اختلاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدھے پر عمل کرے، آدھے کو چھپائے. لوگوں میں اپنی غلطی کی وجہ سے شرعی حکم کھل کے بتانے سے بچے کہ اگر میں نے لوگوں کو یہ مسئلہ بتلا دیا اور لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تو کل لوگ مجھے کہیں گے کہ مولوی صاحب، مفتی صاحب، آپ خود ہی سے یہ حرکت کر رہے ہیں. اگر میں نے بتلا دیا کہ یہ نذرانے ناجائز ہیں اور یہ تعویذ کی رقم ناجائز ہے اور یہ نظر و نیاز کے نام پر لوگوں کے مال بٹورنے ناجائز ہیں، اگر میں نے یہ شرعی حکم بتا دیا تو لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ تم آج تک کیا کرتے رہے اور تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے رہے. تو چونکہ انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے یہ حرکت کی، اختلاف کیا کہ آدھے کو بتایا آدھے کو چھپایا، اس وجہ سے تم ہی بتاؤ جو آدمی ایسا کرے لفی شقاق بعید. شقاق شق سے بنا، شق کہتے ہیں اصل میں دور کی پھٹن، پھٹ جاتی ہے نا کوئی دیوار، شق جس کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہے ایک ایسی کھائی میں، ایک ایسی غار میں جا پڑے ہیں جو بہت دور ہے، جہاں سے نہ یہ خود نکل کے منزل پہ آ سکتے ہیں نہ کوئی جا کر ان کو نکال سکتا ہے. یہ تو گمراہی کے اس درجے تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں کہ بجائے دوسروں کی رہبری کرنے کے خود بھی گمراہ ہوئے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اس لیے ان کو یہی سزا ہونی چاہیے تھی. جب یہی حق بنتا تھا تو یہی سزا بھی ہوگی، لہذا اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. یہاں آ کر سوا پارہ مکمل ہو گیا. سوا پارہ کا مطلب ہے ایک پارہ مکمل اور دوسرے پارے کا چوتھا 1/4. اور سورہ بقرہ 2.5 پاروں پر ہے، اس کا مطلب ہے آدھی سورہ بقرہ ہو گئی. اب سورہ بقرہ کا آدھا حصہ مکمل ہوا ہے، آدھا باقی رہ گیا ہے. تو آپ نے آج تک جو سبق پیچھے سے یہاں تک پڑھا ہے اس میں آپ غور کریں گے. سب سے پہلے ایمان کو بیان کیا گیا جہاں کتاب شروع ہوئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلے کتاب کے بارے میں، کتاب اللہ نے قرآن کی حقانیت. اس کے بعد بیان کیا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کو. پھر کافروں کا ذکر آیا. اس کے بعد یا ایھا الناس اعبدوا سے پوری انسانیت کو عبادت کی دعوت دی گئی. پھر تخلیق آدم کا ذکر آیا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کس مقصد سے کیا تھا. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل جو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے حامل تھے اور اپنے اعتبار سے وہ اس وقت آسمانی دین کے علم بردار تھے اور کہتے بھی تھے، ان کا ذکر آ گیا کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دین کی بنیاد پر ان کو دیں، کہ نبوت ان کے خاندان میں رہی اور حکومتیں آئیں اور عزتیں ملیں اور بے موسم پھل ملے، آسمان سے ان کے لیے کھانے اترے، درختوں پر کھانے لگے، لیکن انہوں نے نافرمانی کی. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ ذریت میں ہیں تو ان کا ذکر آیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ان کے کیا مقامات تھے، ان سے کیا امتحانات لیے گئے، پھر اللہ نے کیسے نوازا. اس کے بعد قبلے کا ذکر آ گیا، تحویل قبلہ. اور اس کے بعد پھر آگے آ گیا شہیدوں کا ذکر. پھر فوراً شہیدوں کے ذکر کے بعد ایک مضمون آ گیا حج کا، یاد ہوگا ان الصفا والمروہ من شعائر، اس میں صفا مروہ تک ذکر آیا.
پھر حج کے اس مضمون کے بعد آ گیا ذکر ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، اور پھر حلال و حرام کا ذکر آیا۔ اس میں اگر آپ غور کریں تو زیادہ تر مضامین جو آئے ہیں وہ احکام کے نہیں ہیں بلکہ عقائد کے ہیں، یعنی غیر قوموں کی اس وقت یہود و نصارہ اور مشرکین کی جو بری حالت تھی، ایک تو اس کا بیان اور پھر ایمان کی دعوت۔ اصل مضمون یہ تھا، اگرچہ کہیں کہیں ذکر پھر کسی حکم شرعی کا بھی آ گیا۔ اب یہاں سے لے کے سورت ختم تک اصل مضمون جو آئے گا وہ مسلمانوں کے لیے کہ احکام شرعیہ کا بیان ہوگا، اگرچہ کہیں کہیں یہود و نصارہ کا ذکر بھی آ جائے گا، کسی واقعے کا ذکر بھی آئے گا، لیکن اصل اب شرعی احکام ہوں گے۔ مثلا شریعت کے احکام سارے کے سارے نیکی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اطاعت۔ قرآن نے سب سے پہلے اس آیت میں جو لفظ بیان کیا لیس البر، دیکھیں آپ، لیس البر کہتے ہیں عربی زبان میں نیکی کو، اور اس کے معنی بڑے وسیع ہیں، سب نیکیاں اس میں آ گئیں، چاہے وہ عقائد سے تعلق رکھتی ہوں، عبادات سے، معاملات سے، معاشرت سے، اخلاقیات سے، دین کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے نیکی ہیں۔ تو ایک لفظ بر بول کر یہ بیان کیا کہ اب ہم نیکی بیان کریں گے، نہیں شرعی احکامات بیان کریں، اور اس کی تفصیل ہے کہ شریعت کے احکامات میں سب سے پہلے ایمان، عقیدے کا بیان، تو پہلے عقیدے کا بیان آ رہا ہے، اس کے بعد عبادات، پھر معاملات، اور پھر اس کے بعد اخلاقیات، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اس میں، پھر اس کی تفصیل آئے گی۔ آگے جو پوری صورت میں آ رہا ہے نا، سوا پارے میں مضمون، اس کا خلاصہ اس ایک آیت میں بیان کیا گیا، اس ایک آیت میں۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا شریف تھانوی نے لکھا ہے اس آیت کا نام ہونا چاہیے ابواب البر۔ ابواب البر کا مطلب ہے نیکی کا چپٹر، نیکی کا چپٹر، نیکی کا پیراگراف یہاں سے شروع ہو رہا ہے، سب نیکیاں آئیں گی۔ اس کے فوراً بعد قصاص کا حکم آ رہا ہے، انسانی زندگی کا بچاؤ کیسے ہوگا، جب بچیں گے تبھی تو کچھ کریں گے۔ سب سے پہلے قصاص کا حکم آیا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ پھر وصیت کا ذکر آ رہا ہے، پھر آگے حج کا ذکر آ رہا ہے، رمضان کے روزوں کا ذکر آ رہا ہے، اعتکاف کا ذکر ہے، پھر عورت کے مسائل ہیں، حیض ناپاکی کے مسائل، اور اس کے بعد پھر طلاق کے مسائل، پھر آگے چل کے کچھ واقعات ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، پھر تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہوگا وہاں سے لے کے آخر تک کچھ معاملات ہیں، مال کو خرچ کرنے کا طریقہ، کس کس کا حق ہے اس میں، اور اس کے ساتھ پھر لین دین۔ یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ آگے آ رہی ہیں۔ اگر اس آیت کو صحیح طریقے سے ہم سمجھ گئے تو انشاءاللہ آگے کا سبق سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ دھیان دیں اب آپ قرآن پاک پر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک خلاصے کی بات سمجھیں۔ کیونکہ تحویل قبلہ کا ذکر آیا تھا نا، قبلہ بدلنے کا، اس وقت بڑا ہنگامہ اٹھا تھا، یہودیوں نے ایک شور اٹھایا تھا، یہ کیسا نبی ہے اور اس کے ماننے والے کیسے ایمان والے ہیں کہ کچھ عرصے یہ ایک جانب چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ عرصے چہرہ بدل لیتے ہیں، کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب ان نے بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر۔ یہ کون سی نیکی ہے کہ جب جی جاتا ہے ادھر منہ کر لیتے ہیں، جب جی چاہتا ہے، یہ ان نے کیوں کہا؟ یہ کون سی ایسی بات تھی جس پر وہ شور کرتے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی یہ ہنگامہ کرنے کا کون سا ایسا مسئلہ تھا کہ انہوں نے اس پر شور کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ عقائد کی خرابی اور گمراہی کی وجہ سے مختلف راستوں سے انسان گمراہ ہوا ہے۔ ان میں سے ایک راستہ یہ تھا کہ جیسے اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے بتوں کو پوجنا شروع کیا، ایسے ہی پوجنے والوں کی ایک جماعت نے سورج کو پوجا، اور سوریا دیوتا کے نام سے ہندوستان میں ایک جماعت آج بھی سورج کو پوجتی۔ ہاں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایک خاص قسم کی ریاضت ہے، جیسے ایکسرسائز کرتے ہیں نا، ایک خاص قسم کی ریاضت ہے، ایک ہندو ہے یوگا نام سے۔ اب وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں، اور ہاتھ بند کر کے یا ہاتھ یہاں رکھ کر آنکھیں بند کر کے وہ ایک خاص تصور کے ساتھ مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں، اس کو اپنی عبادت بھی سمجھتے ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو سوئے ہوئے انسان جاگتے ہیں، اور جاگنا زندگی ہے۔ سورج ڈوبتا ہے تو جاگتے ہوئے انسان سونے کی تیاری کرتے ہیں، اور سونا موت ہے۔ تو ایک بڑی جماعت دنیا میں ایسی تھی جو پوجتے پوجتے جب اور کچھ نہیں بچا، سورج کو، ستاروں کو پوجنے والے بھی الگ ہو گئے، اور فرشتوں کی پجاری بھی ہو گئے، پتھروں کے پجاری بھی تیار ہو گئے، تو انہوں نے سوچا ہم کس کو پوجیں، انہوں نے دھیان کر کے کس کو طے کر لیا؟ سورج کو۔
اور سورج جہاں سے نکلتا ہے اس کو مشرق کہتے ہیں. ہمارا مشرق یہ ہے، باقیوں کا مشرق کوئی دوسرا ہو سکتا ہے. تو جدھر سے جس علاقے میں سورج نکلتا تھا وہاں کے لوگوں نے سمجھا یہ نکلتا ہے تو لوگ جاگتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ زندگی کا پیغام پہنچاتا ہے، اس کو پوجنا چاہیے. تو اکثریت تو تھی مشرق پرست، سورج کی وجہ سے کس کو پوجتے تھے؟ کچھ لوگ ایسے تھے جو مغرب کو بھی پوجتے تھے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جینا چاہتے ہیں، کچھ لوگ مرنا چاہتے ہیں، مرنے میں سکون ملتا ہے ان کو، اس لیے وہ زہر کھاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ تھے جو کوئی کہتے تھے اس دنیا سے ہمیں ملا کیا، اس لیے بہتر ہے مرو، اور مرنے کے لیے سورج کدھر جاتا ہے؟ مغرب میں. تو وہ مغرب کو پوچھتے تھے کہ نہیں، سب مصیبتوں کے بعد سکون اسی طرف سے ملتا ہے، یہاں سے موت آتی ہے تو انسان کو راحت ملتی. تو مغرب پرست بھی تھی. مغرب پرستی کی ایک صورت آج مسلمانوں میں ہے، وہ یہ ہے کہ یورپ جو ہمارے اعتبار سے مغربی علاقہ ہے، وہاں کی تہذیب کو ہم عزت کی چیز سمجھتے ہیں، وہاں کی تعلیم کو ہم اصل تعلیم سمجھتے ہیں. تو ایک تو یہ مغرب پرستی ہے. ایک یہ ہے کہ حقیقت میں مغرب کو خدا بنا لینا، اور اس وقت دنیا کے مسلمان حکمرانوں نے حقیقت میں ہی مغرب کو خدا بنا لیا ہے. بس اتنا فرق ہے کہ وہ امریکہ کی طرف چہرہ کر کے سجدہ نہیں کرتے بس، ورنہ جو حکم وہاں سے نکلتا ہے یہی حکم ہمارے ملک میں قانون بنتا ہے. انگریزوں نے جو قانون بنایا ہے نا، کالا قانون، ساری دنیا میں مسلم ممالک میں بھی وہی قانون چلتا ہے، فوجداری کا، دیوانی کا، جو قانون ہوتے ہیں عدلیہ کے. تو عدلیہ کا نظام، پارلیمنٹ کا نظام، ملک کے چلانے کا جو نظام ہے، اس کی بنیاد یورپ کی تقلید ہے، جو وہاں بنتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آج کے اعتبار سے جمہوریت. یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ تو اصل میں ڈکٹیٹرشپ کی ایک نئی شکل ہے، نام اس کو جمہوریت، سیکولرزم دے دیا گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، یہ بھی مغرب پرستی ہی ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے، اسلام کے بالکل قریب ہے، جمہوریت الگ نہیں ہے. میں نے کہا اس وقت کی جو جمہوریت ہے وہ جمہوریت اصل میں ڈکٹیٹرشپ ہے، ورنہ جمہوریت اسلام ہی ہے. اسلام جمہوریت سے الگ نہیں ہے، لیکن یہ الگ ایک موضوع ہے. کبھی انشاءاللہ وقت ہوگا یا سبق کے بعد ٹائم بچے گا تو بتاؤں گا. جمہوریت اسلام کے منافی نہیں، اسلام جمہوریت کے منافی نہیں. اسلام سراسر جمہوریت ہے، لیکن جو جمہوریت ہم کو بتلائی گئی وہ اسلام نہیں، وہ سراسر بے دینی ہے. جمہوریت کا مطلب ہے اصل میں فرد کی آزادی. فرد کی آزادی کا مطلب بے دینی نہیں ہے، وہ بے دینی کے نام پر فرد کی آزادی کروا دے. فرد کی آزادی کا مطلب ہے کہ حق مل جائے اس کو، بس یہ مطلب ہے. تو یہاں حق والوں کو تو جیلوں میں بھرا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے؟ اسلام حق بتاتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے، قصاص کا جہاں بیان آئے گا وہاں دیکھو اسلام نے کیا قانون بنایا ہے، جمہوریت کیسی ہے، اور دنیا کا قانون کیا ہے. یہاں تو قاتل قتل کرنے کے بعد عدلیہ سے چکر لگاتا ہے، اور وہ اپنے لیے امان تلاش کر لیتا ہے رشوت کے بلبوتے پر، اثر رسوخ کے. اور مقتول کے جو ورثہ ہوتے ہیں، جو مارا گیا اس کے جو وارث ہیں، وہ مدتوں عدلیہ کے نام پر جو بچا کھچا سرمایہ ہوتا ہے نا، وہ بھی سب کا سب خرچ کر کر نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اور اس کے رد عمل میں پھر وہ ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں کہ ایک کے بدلے میں 10 کو مارتے ہیں وہ، کہ ہم تو ہار گئے، اب اس خاندان کے مجرم چاہے پکڑا جائے، قاتل پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے، اس کا بیٹا، باپ، بھائی جو ہاتھ لگے اس کو مارو. یہاں تو ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت ساری جگہوں میں ہماری معلومات میں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں. اسلام نے کیا نظام بنایا ہے وہ آگے آ رہا ہے، وہ ہے اصل جمہوریت. تو قرآن پاک نے یہاں یہ جو مضمون بیان کیا ہے، لیس البر، اس کا مطلب ہے نیکی اسی کا نام نہیں ہے، نیکی اسی کا نام نہیں. ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہرے پھیرتے رہو، کوئی مشرق کی جانب کوئی، اور ان کو اصل چیز سمجھو، اور یہ تم اپنی مرضی سے کرو، ان کو خدائی کا درجہ دے دو. یہ کوئی نیکی ہے؟ اگر یہ کوئی نیکی ہوتی اصل تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب ان نے چہرہ بدل دیا تو غلط ہونا چاہیے. اس کا نام اصل میں نیکی ہے ہی نہیں. نیکی کس کا نام ہے؟ نیکی ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نیکی یہ ہے اس آدمی کا عمل جو اللہ پر ایمان لائے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے ذات میں اور صفات میں یکتا مانے. ذات میں یکتا ماننے کا مطلب ہے بس ایک اللہ ہے، دو نہیں. جیسے ایک جماعت ہے وہ دو خدا مانتی، وہ خدا دو ہیں، ایک خالق خیر ہے، ایک خالق شر. یہ مضمون پہلے آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی تھوڑی پیدا کرے گا. ایک آدمی چوری کر رہا ہے، چوری اللہ نے تھوڑی پیدا کی. بدکاری اور زناکاری اللہ نے تھوڑی پیدا کی. دنیا میں جو خرابیاں ہیں نا، اس کو پیدا کرنے والا الگ خدا ہے، اور اچھائیاں پیدا کرنے والا الگ خدا ہے. خیر کا خالق الگ ہے، شر کا خالق الگ ہے. اس کو کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں اہرمن اور یزدان. یزدان جو ہے وہ نیکیوں کا خالق، اور اہرمن جو ہے برائیوں کا.
اور اردو عبارتوں میں بھی اس عقیدے سے متاثر ہو کر بڑے بڑے لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے بنام یزداں، ہم کہتے ہیں بنام خدا، وہ لکھتے ہیں بنام یزداں، اور یزداں کا مطلب ہے خیر کا پیدا کرنے والا۔ ہمارے ہاں ایک ہی خالق، دو ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک خدا مانتے ہیں ان میں دوسری پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں خدا تو ایک ہے مگر تن تنہا سارا کام نہیں نمٹا سکتا، اس نے اپنے مددگار اور معین رکھے ہیں، اس کو ہم شرک کہتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں من آمن باللہ، وہ نہیں جو اللہ کو اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی یکتا مانے، یہ ہے بنیاد نیکی کی۔ یہ تو عقیدے کا بیان ہو گیا، اس میں سب چیزیں آ گئی۔ دوسری چیز والیوم آخر، اللہ کو ماننے والے تو بہت تھے، یہودی بھی مانتے تھے اور عیسائی بھی مانتے تھے، لیکن آخرت کے بارے میں اب تصور الگ تھا کہ مشرکین مکہ تو مانتے ہی نہیں تھے آخرت، ان کے پاس تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس سے ان کو آخرت کا ثبوت ملتا، لیکن یہود و نصارہ آخرت کا بس تصور رکھتے تھے جو آج مسلمانوں کے پاس کہ انس مرن چھو، لیکن کرتے کیا کہتے تجی پوچھو۔ بالکل یہودی بھی یہ کہتے تھے، کہتے مرنا ہے، پھر تم کیا کرتے؟ کہتے وہیں دیکھیں گے۔ کیا دیکھو گے وہاں؟ وہ کہتے تھے وہاں ہم یہ دیکھیں گے جو آج مسلمان کہتا ہے کہ ہمیں ہے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اولیاء کا ہمارے دل میں عشق ہے، تو وہ بچا لیں گے۔ وہ کہتے تھے تم کو خاک اولیاء بچائیں گے، ہمارے پیچھے انبیاء ہیں۔ جب مسلمانوں کو اولیاء بچا سکتے ہیں، پیران پیر بچا سکتا ہے، دستگیر صاحب بچا سکتا ہے، یہ تو نام ہم نے گڑھ رکھے ہیں نا، تو وہ کہتے تھے ہمیں کیوں نہیں بچائے گا؟ ہمارے پیچھے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، اس امت کے سارے اولیاء علماء صلحاء مل جائیں، کسی نبی کا مقابلہ کر سکتے؟ تو ان کے پیچھے تو 70,000 انبیاء تھے۔ وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تمہاری بد عملیوں اور بد عقیدوں کے باوجود تم کو تمہارے اولیاء قیامت کے دن بچا دیں گے تو ہمیں کیوں نہیں بچائیں گے؟ ہمارے پیچھے تو 70,000 انبیاء ہیں، وہ جک لگائیں گے تو کیوں نہیں بخشے جائیں گے؟ تو قرآن نے کہا نا، یہ نظریہ نہیں۔ نظریہ یوم الآخرت کو ماننے کا یہ ہے کہ یقین رکھتے ہو تو پھر اس کے لیے عمل بھی کرو، عمل کرو۔ والملائکہ، اور فرشتوں کو مانو۔ فرشتوں کو تو سب مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، مگر حیثیت الگ تھی۔ مشرکین مکہ مانتے تھے فرشتوں کو خدا کی بیٹیوں کی حیثیت سے کہ ان کو اتنا اثر رسوخ ہے اللہ کے دربار میں کہ اگر اللہ کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو جیسے بیٹی باپ سے لڑ کر اس کا فیصلہ بدلوا دیتی ہے، ایسے فرشتے بھی اللہ کے ہاں جا کر فیصلہ بدلوا دیتے۔ فرمائے وہ نہیں، یہ عقیدہ جو ایمان اسلام کی بنیاد پر ہے۔ والکتاب، اور کتاب کو مانے۔ کتاب کو ماننے کا مطلب ہے یہ بھی مانے کہ کتاب اللہ کی ہے اور اس کے حکموں کو مانے۔ یہود و نصارہ کتاب کو مانتے تھے مگر فرق تھا، یہ فرق شاید آپ نے نہ سنا ہو، آج بھی یہ فرق ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی پوری کی پوری اللہ کی کتاب ہے، اس میں تحریف اور تبدیلی نہیں ہو سکتی، کمی اور زیادتی بالکل نہیں، اور یہ محفوظ ہے۔ ایسے ہی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تورات، زبور اور انجیل، یہ تین کتابیں پوری کی پوری اللہ نے آسمان سے فرشتے کے ذریعے سے نازل کی ہیں اپنے نبی پر۔ تورات حضرت موسیٰ پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام۔ لیکن ان کتابوں کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ عام کتابوں میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتاب ہے نا انجیل، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں انسانیت کی ہمدردی کی بنیاد پر جو اچھی اچھی باتیں پیدا ہوئیں وہ انہوں نے کہیں، تو جو ان کے سننے والوں نے سنی اپنے الفاظ میں قلم بند کر دی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں خدا نے خیالات پیدا کیے، انسانی ہمدردی کی ہدایت کے لیے ان کے ذہن میں ایک مضمون ڈالا، الفاظ کس کے؟ حضرت عیسیٰ کے، اور انہیں لوگوں کو بیان کرے۔ اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری۔ یہودی کہتے ہیں کہ تورات جو ہے، تورات کے صرف جیسے قرآن پاک کی صورتیں ہیں نا، تورات کی بھی ایسی صورتیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ تورات کی 3 صورتیں شروع کی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر ہے، اللہ کی وہ بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی نصیحتیں، یہ 3 صورتیں حضرت موسیٰ نے خود لکھوائی ہیں، اور اس کے بعد باقی جو حصہ ہے تورات کا 90%، وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ پر جو ایمان لائے ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو احباب تھے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ان کے اصحاب تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ کی جو تعلیمات سنی، دیکھی، پڑھی، ان کو پھر اپنے الفاظ میں بیان کیا، یہ تورات کا حصہ ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہوگا اس کے ہاں کتاب کی اہمیت کیا ہوگی؟ اس لیے جب چاہتے ہیں جہاں چاہے تبدیلی کر دیتے ہیں۔ قرآن نے یہ جو کہا نا والکتاب، کتاب کو ماننے کا مطلب یہ اس طرح مانو جس طرح کتاب نازل کی گئی ہے، چونکہ اب ان کے پاس اصل موجود ہی نہیں رہی، اس لیے ہمارا بھی اب عقیدہ یہ ہے کہ اصل تورات اور انجیل کہیں موجود نہیں ہے۔ اگر کہیں ہے بھی تو بس وہ ایک نمونے کے طور پر ہو سکتا ہے، دنیا میں کسی لائبریری میں رکھی ہو، ورنہ اس وقت سب کے سب محرف ہے، صرف قرآن ہی سے۔ والنبیین، اور پیغمبروں کو مانے۔
تمام پیغمبروں پر ایمان لانا یہ مستقل ایک حکم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا یہ مستقل حکم ہے۔ ان کے ہاں یہ چیز تھی کہ وہ اپنے نبی کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں تھے، جیسے پیچھے آ گیا کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے اور عیسائی حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں نہیں مانتے۔ یہاں تک جو بیان ہوا نا وہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، ایمانیات سے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہاں سے لے کر وَآتَ الزَّکَاۃ تک دو لائنیں دیکھ لیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ سے لے کر نچلے والی سطر میں وَابْنَ السَّبِیلِ اس سے نیچے ہے وَآتَ الزَّکَاۃ، دیکھ رہے ہیں تیسری لائن؟ ان دو لائنوں کے اندر، ان تین لائنوں میں دو چیزیں بیان کی گئی، عبادات اور معاملات۔ شریعت کی جو بنیاد ہے نا، ایمان، پھر عبادت، پھر معاملہ۔ لیکن عبادت کا ذکر بعد میں آیا، معاملہ پہلے بیان کیا شریعت قرآن میں۔ آت المالا، دوسری نیکی یہ ہے جس کا تعلق مال سے ہے، کہ انسان مال دے، مال خرچ کرے۔ کیسے کرے؟ علی حبہ، اس کی محبت پر۔ حبہ میں اس کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں علی حبہ کا مطلب ہے اللہ کی محبت میں دے، اپنے نام و نمود کے لیے نہ دے، کہ میں مسجد کو روپیہ لاکھ دے رہا ہوں اس لیے نہیں کہ لوگ بعد میں میرا بورڈ چڑھائیں گے، میں مجھے کہیں گے اس سے لاکھ روپے چندہ دیا، یا یتیموں کو دے رہا ہوں، درسگاہوں کو دے رہا ہوں، غریبوں میں خرچ کر رہا ہوں، میں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب ہے علی حبہ، مال کی محبت۔ مال کی محبت کا مطلب ہے کہ یہ آدمی زندگی کے اس سٹیج پر ہے جہاں اس کو خود مال کی ضرورت ہے اور خود چاہت ہے۔ مثلا یہ 30 سال 40 سال کا آدمی ہے، پتہ تو نہیں موت کب آئے گی، لیکن ایک اندازہ ہے اس کو کہ میں صحت مند ہوں، اگر میں زیادہ سے زیادہ جیا تو 70 سال تو جیوں گا۔ جس آدمی کی 30 سال کی عمر ہو اور 70 سال یہ اپنا اندازہ لگا رہے تو اس کی عمر کے کتنے سال باقی ہیں؟ 40 سال ابھی اس کے سامنے اپنی زندگی ہے، تو اس کو ضرورت ہے یا نہیں؟ 40 سال کا سرمایہ اس کو بنانا ہے، تو اپنے سامنے ٹارگیٹ ہے زندگی کا، خود بھی ضرورت مند ہے، اس ضرورت کے باوجود یہ مال خرچ کر رہا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے کہ آدمی خود ضرورت مند ہو اور پھر مال خرچ کرے۔ تیسرا مطلب یہ ہے وہ آت المال علی حبہ کی، کہ مال میں وہ حصہ خرچ کرے جو اس کو محبوب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 1000 روپے کا نوٹ رکھا ہوا ہے اور وٹ روپے کے 50 پیسے پہ رکھے ہیں، تو پسند کون سا ہے؟ تو جب کوئی مسجد مدرسے کے لیے غریبوں یتیموں کو چندہ تو 50 پیسے ڈالتا ہے، نہیں، یہاں یہ دیکھو جو اس کو پسند ہے وہ دے۔ جیسے زکوٰۃ دینے کے لیے شریعت نے جو اصول بنایا اس میں جانوروں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40 بھیڑ بکریاں اگر کسی کے پاس ہوں تو 40 میں سے ایک دینی۔ تو کون سی دینی ہے؟ شریعت نے تو یہ حکم لگایا ہے کہ بھائی نہ تو بالکل کمزور لا، نہ چھانٹ کر اچھی بھی نہ لو، درمیانی سے لے لو، لیکن اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ چھانٹے اور چھانٹ کے جو سب سے اچھی ہے وہ دے، کہ مجھے یہ پسند ہے۔ قربانی میں وہ جانور ذبح کرے جو اس کو سب سے زیادہ پسند، یہ نہ ہو کہ ردی مال دے دے۔ یہ تینوں مطلب ہوتا، اور بھی مطلب ہے، بہرحال یہ تین ہی یاد رہیں تو بڑی بات ہے۔ کس کو دے گا مال؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو بیان کیا، یہ نہیں کہا زکوٰۃ دے، زکوٰۃ کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ یہ بیان کیا کہ صرف زکوٰۃ دینا ہی کافی نہیں، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، چاہے دل چاہے نہ چاہے۔ نیکی اس کو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے بعد تم مال کو خرچ کرو، اور کس کو خرچ دو؟ سب سے پہلے رشتہ داروں کا ذکر کیا۔ اگر شرعی حکم بھی ہے، اگر کسی آدمی کے اپنے رشتے ناطے میں کچھ لوگ ضرورت مند ہیں اور یہ آدمی اس موقع پر اپنے رشتے کے ضرورت مندوں کو پیسہ نہیں دیتا، اور ایسے ہی تعمیرات میں، یتیم خانوں میں، مسجدوں میں، عالی شان بلڈنگوں کے لیے، ٹین کے لیے، فرش فروش کے لیے پیسہ دے رہا ہے، تو یہ مجرم ہے۔ اس کے اپنے رشتے ناطے کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں اس لیے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کے وارث بھی تو رشتہ دار ہوں گے، اور رشتہ دار مر جائیں تو ان کا وارث بھی یہی ہوگا۔ کفن دفن بھی انہی کو کرنا ہے، اور تعزیت بھی انہی رشتہ ناطے سے کرنی ہے۔ اس لیے مال خرچ کرنے میں زکوٰۃ کے بعد، زکوٰۃ میں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے، زکوٰۃ کے بعد بھی یہ دیکھو کہ پہلے اپنے رشتے ناطے میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ چاچے کے پاس تو ہے 10 لاکھ روپے کی گاڑی، ایک چاچے کے پاس 10 لاکھ کی گاڑی ہے، اور دوسرا چاچا جو ہے وہ بیچارہ مزدوری کرتا ہے، ٹھیلی چلاتا ہے، تو ہم کہیں چلو تو اس کا کام ہے، میرے پاس جو پیسہ ہے میں اس وقت مسجد شریف کو دے دیتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کہتا ہوں مسجد کو نہ دو، مطلب ہماری مسجدوں میں اس وقت جو پیسہ لگ رہا ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے، کیونکہ تزئین زیادہ ہے، زیب و زینت زیادہ ہے، جہاں تعمیری کام ہو رہا ہے وہاں دے، لیکن جہاں بس یہ 4 لاکھ کی میٹنگ اٹھا کر اب 10 لاکھ کی ڈالنی ہے، تو اس وقت دیکھو کہ اس 10 لاکھ کی میٹنگ میں 10,000 روپے دینا چاہتا ہوں، اگر میرے اپنے رشتے ناطے میں کوئی آدمی محتاج ہے تو میں 5 وہاں دوں، پھر اس کے بعد 5 مسجد کو دوں۔
اہمیت، یہ ترتیب رکھیں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رشتے ناطے میں لڑائی فساد کی وجہ سے مال خرچ نہیں کرتے، ضرورت مندوں کو بھی نہیں دیتے، اس لیے قرآن نے سب سے پہلے ترتیب بتلائی، ذوی القربہ سب سے پہلے حق رشتہ داروں کا، والیتامیٰ دوسرے نمبر پہ یتیموں کا ہے۔ اور یتیموں سے کیا مراد ہے؟ یتیموں سے مراد یتیم خانے نہیں ہیں، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ آج یتیم ٹرسٹ، یتیم خانے کے نام پر ادارے کھل گئے نا، تو لوگوں کے ذہن میں آ گئی تو یتیم ہے۔ اس میں 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے، ماں نہیں، کون مرے؟ کیونکہ معاش کمانے کی روز کی ذمہ داری باپ پر تھی، باپ مرے اور بچہ نابالغ ہو۔ اگر بالغ ہے پھر یہ یتیم نہیں۔ 12 سال سے کم عمر کا بچہ اور باپ مر گیا، یہ یتیم ہے۔ 12 سال سے بڑا ہو گیا، 15 کی عمر پار کر لی، اس کا باپ مر جائے گا، یہ یتیم نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ باپ اس حالت میں مرا ہے کہ اس نے یتیم کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ اگر وہ اتنا مالدار تھا، کروڑ پتی تھا، لاکھ پتی تھا، کہ وہ مر گیا ہے لیکن اس کی بیوہ اور بچوں کے لیے خوب اچھا ہے، وہ ملازم تھا اور ان کی مہینے کی پینشن اب ملتی رہے گی، ان کو وہ آتی رہے گی، سیلری کا گھر چلتا رہے گا، تو پھر یہ اس یتیمی کے خاتے میں نہیں آتے جن پر مال خرچ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، یتیموں کے لیے ایک شرعی اصول اور یاد رکھنا چاہیے، یتیموں کو عائلہ پالے، عائلہ کا مطلب ہے خاندان، تاکہ ان کی عزت نفس مجروح، ان کو یتیمی کا لیبل لگا کے اداروں میں ڈالو اور ان پر پھر مال خرچ کرو، تو ان کو شروع سے 3 چیزیں بنیں گی۔ ایک، احساس کمتری کہ ہم سوسائٹی کا وہ طبقہ ہے جو یتیم اور زکوٰۃ صدقات پر پڑے، اس لیے ذہنی نشو و نما ان کی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، جب یہ یتیم خانے میں پلیں گے تو اپنے رشتے ناطے سرپرست چاچا اور دادا کی سرپرستی سے یہ الگ رہیں گے۔ اس صورت میں ان کی صحیح ذہنی تربیت نہیں، ٹھیک ہے یہ ڈگری لے لیں گے، ہو سکتا ہے تربیت نہیں ہو سکے گی، کل ان کے دلوں کے اندر اپنے چاچا دادا کی نفرت اور دشمنی بیٹھ جائے گی کہ یہ وہ ہیں جنہیں ہمارے باپ دادا کی پراپرٹی کھائی اور ہمیں یتیم خانوں میں پالا۔ یہ بڑے ہونے کے بعد اپنے خاندان کے دشمن بنیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہمدردی سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ خاندان میں رہتے یتیم، ان کے ساتھ ہمدردی ہوتی، ان کا اپنا حق بھی بچ جاتا۔ جب ان کو ادھر بھیج دیا، اب ان کا حق کھا گئے رشتہ دار اور یہ ہمدردی سے محروم ہو گئے۔ ان کے سر پر جو ہاتھ پھیرنے پر اجر ملنا چاہیے تھا، اس سے اب رشتہ دار محروم، یہ ان کی ہمدردیوں سے محروم۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یتیم خانے نہ کھولو، جب حالات ایسے بن گئے تو کھول دیے، جن لوگوں نے کھولے بیچاروں نے اچھا کام کیا، لیکن صورتحال نازک ہے۔ اب جو یتیم خانوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہیں، جب اب سے 10 سال کے بعد یہ ایک بڑی پود آئے گی نا میدان میں، اس وقت پتہ چلے گا ان کے دلوں میں کسی کی ہمدردی نہیں ہوگی۔ ان کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہمیں چندہ کس نے دیا، کیونکہ ان نے تو یتیم خانے کی رسید بک نہیں دیکھی۔ ان کے دلوں میں یہی ہوگا کہ ہم تو لوگوں کے پیسے پہ پلے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو یتیم ٹرسٹ کا چیئرمین تھا، بس اس کی ایک ہمدردی جی حضوری رہے گی، اپنے رشتہ دار کے بھی دشمن، خاندان کے بھی دشمن اور سوسائٹی کے بھی دشمن رہے گی۔ لیکن ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اس وقت پتہ چلے گا کہ ان یتیم خانوں کا فائدہ کم ہوا، بچے تو پل گئے لیکن نقصانات زیادہ۔ والمساکین، اور محتاجوں کو، مساکین سے مراد ہے ضرورت مند، کوئی بھی آدمی ضرورت مند ہو اس پر مال خرچ کرو، اگرچہ وہ اپنے ہاں مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ اس وقت آفت آ گئی، ایک کروڑ پتی آدمی تھا، حالات اوپر نیچے ہو گئے، بیچارہ اس وقت ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا، تو اس کی مدد کرو۔ وابن السبیل، اور مسافر، مسافر سے مراد ہے وہ آدمی جو اپنے ہاں چاہے کروڑ پتی کیوں نہ ہو لیکن ہمارے علاقے میں پہنچ گیا، اس وقت اس کی صورتحال ایسی ہے، چوری ہو گئی، مال کہیں ایسی جگہ ضائع ہو گیا، نقصان ہو گیا بیچارے کا کہ نہ اس کے پاس گھر جانے کا کرایہ، نہ اس کے پاس رات کو رہنے کی جگہ، نہ کھانے کے لیے کچھ۔ ہمیں پتہ لگا کہ یہ آدمی تو دلی کا ہے، بڑا رئیس ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں بھائی ہمیں تو کروڑ پتی، ہم کیوں دیں اس کو؟ نہیں، یہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، محتاج ہے، اس کو جگہ دو، اس کو کھانا دو، اس کو گھر تک پہنچانے کا کرایہ دو۔ ابن السبیل میں یہ سب آتے ہیں۔ والسائلین، اور وہ بھی تمہارے مال کے محتاج ہیں جو سوالی بن کے تمہارے یہاں آ جائے اور بظاہر تم کو لگے کہ یہ ضرورت مند ہے، چاہے یہ نقلی ہی کیوں نہ ہو، چاہیے البتہ اس میں تحقیق کرنی، ایک تحقیق کہ اگر یہ آدمی ہٹا کٹا ہے، جوان ہے، تندرست ہے، پھر اس کو نہ دو، یہ پیشہ ور ہے، اگر پیشہ ور نہیں ہے تو پیشہ ور بن جائے گا، اس کو مجبور کرو اس پر کہ بھائی تم محنت کرو۔ تم کیوں کر رہے ہو بھیک مانگ رہے ہو؟ کہ میں مجبور ہوں، عیالدار ہوں۔ کتنا کما رہے ہو دن میں؟ کہ 400-500۔ تو کوئی بات نہیں، 400-500 روپے کی بھیک مت مانگو، آؤ میں تم کو اپنے گھر میں مزدور رکھتا ہوں، میں تم کو 500 روپے دوں۔ اگر وہ اس پر تیار ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ ضرورت مند ہے، اگر اس پر تیار نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے پیشہ ور۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ البتہ عورت ہے وہ بچہ لے کے، بوڑھی عورت، جوان لڑکیاں نہیں، جوان لڑکیاں بھرکے میں آ رہی ہیں تو ان کو مت دو،
ان کو بھائی تم اپنا ایڈریس دے دو، کہاں کی ہو، فون نمبر دو، ہم تمہارے گاؤں کے سرپنچ کے ذریعے سے رابطہ کر کے تمہارے گھر میں یہ سامان پہنچا دو، تم جاؤ، یہ 5 روپے کرایہ لو، تم بیٹھو گھر جاؤ، ان کو نقد پیسہ نہ دو، اس سے ان کے حوصلے بڑھیں گے، بے حیائی پھیلے گی۔ ہاں کوئی عورت ہے، بوڑھی ہے، کمزور ہے، صورتحال سے نظر آ رہی ہے، کوئی معذور ہے، ہاتھ پیر نہیں ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی دکھا رہا ہے حقیقت میں کہ ڈاکٹروں نے اس کو بیچاروں کو اتنا بڑا پیسہ مانگ کر علاج کے لیے تیار ہوئے ہیں، تو وہ بیچارے ضرورت مند ہیں، ان کو دو۔ وہ جو جس سے پتہ لگ جائے یہاں ایسی صورتحال ہے وہاں نہ دے، نہیں ظاہری صورتحال، اور پھر رقاب، وہ ناٹک پتہ چل جاتا ہے۔ اور پھر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں دو۔ گردنیں چھڑانے کا مطلب ایک اس زمانے میں تھا، ایک آج ہے، اس کو سمجھ لیں۔ رقاب رقبہ کی جمع ہے، پھر رقاب کا مطلب ہے گردنوں کے آزاد کرنے میں پیسہ خرچ کرو۔ یہ ایک تفصیلی مضمون ہے، اس کو اس وقت تفصیل سے بیان نہیں کروں گا۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ غلام کی حیثیت سے زندگی گزارا کرتے تھے، کہ ان کو کوئی آدمی اٹھا لیتا تھا، پھر بیچ دیتا تھا، ایک دوسرے کو، وہ دوسرے کو، وہ تیسرے کو، یا جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھ آ جایا کرتے تھے کچھ ایسے لوگ جو غلام بن جایا کرتے تھے۔ شریعت نے جہاں ان کو غلام بنا کر رکھنے کی اجازت دی اور ان سے کام لینے کی اجازت دی، وہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا بھی حکم دیا ہے، اور بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے اور آزادانہ زندگی گزارے۔ اگر کہیں ایسی صورتحال ہو کہ کوئی مالک اپنے آقا، اپنے غلام کو کہے کہ تم مجھے اتنا پیسہ دے دو، میں تم کو آزاد کر دوں گا، اس کو مکاتبت کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، اور ایسے آدمی کو کہتے ہیں مکاتب، کہ اس کے مالک نے اس سے کچھ خاص رقم کے بدلے میں اس کو آزاد کرنے کا فیصلہ سنا دیا، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہاں ایک مخصوص رقم اس کے مالک کو دے کر اس کو آزاد کرا لیا جائے، تاکہ یہ غلام کی حیثیت نہیں، آزادانہ زندگی گزارے۔ جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زندگی گزارتے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زندگی گزارتے تھے۔ حضرت بلال حبشی کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، ان کے مالک کو پیسہ دیا اور جا کر کہا تم اس کو روز مارتے ہو اور یہ تمہاری بات بھی مانتا نہیں، اللہ اللہ اور احد احد کرتا رہتا ہے، تمہارے کام کا بھی یہ نہیں ہے، تو جب تمہاری اسے بنتی نہیں تم اس کو آزاد کر دو، کچھ پیسہ ویسا چاہیے میں دے دوں گا۔ تو نے ایک ہیلا کیا، انہوں نے کہا، اس نے سوچا ٹھیک ہے، اس نے پیسے مانگے، رقم مانگی، حضرت ابو بکر نے اپنے جیب سے اس کو دیا، حضرت بلال کو آزاد کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ان کے مالک نے اسے کہا تھا کہ اتنا اتنا سونا لاؤ، ایسے کھجور لاؤ، یہ سامان لاؤ، نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے اس کو آزاد کروانے کے لیے مال دیا۔ وہ پھر ایک تفصیل ہے، پھر کیا ہوا، اس نے پھر شرطیں بڑھا دی، ایک باغ بنانے کا حکم دیا، باغ بناؤ، پھر اس میں جب پیڑ لگ جائیں گے وہ پھل دیں گے پھر میں تم کو آزاد کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شرط بدلی، حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم شرط قبول کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس باغ میں گئے، اور باغ میں جا کر خود آپ نے حضرت بلال کے ساتھ صحابہ کے ساتھ پودے لگائے، وہ پودے جو 10 سال کے بعد فصل دیتے وہ 6 مہینے کے بعد تیار ہو گئے، انہیں فصل دے دی، حضرت سلمان آزاد ہو گئے۔ وہ کھجوریں آج بھی چلتی ہیں، ان کو کہتے ہیں کلمی کھجوریں، مدینہ منورہ میں ملتی بھی ہیں وہ۔ آج کل ایک دوسری صورت میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ بیچارے ناجائز مقدمات میں پڑے ہوئے، ان کا کوئی جرم، ایک تو ہے مجرم کو نہیں چھڑانا ہے، چور حقیقت میں ہو پیشہ ور، وہ پکڑا جائے تو اس کو آزاد کرانے کے لیے پیسہ نہیں دینا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ زانی ہے، ڈاکو ہے، بدماش ہے، عورتوں کی عزتیں لوٹتا ہے، لوگوں کے اندر یہ نشیلی ادویات تقسیم کرتا ہے، اس طرح کے جرائم پیشہ لوگ پکڑے جائیں، ان کو جیل کی سزا ہو جائے، ان سے اگر جیل والے کہیں بھی، جج کہے بھی تم مجھے اتنا پیسہ دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو یہاں اس کی مالی مدد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ورنہ تو فساد پھیلے گا سوسائٹی میں۔ ہاں وہ لوگ جن کا کوئی جرم نہیں ہے، بیچارے جرم بے گناہی میں پکڑے گئے اور ان پر کیس ٹھوک دیا اور ان کو جیلوں میں بھر دیا گیا، ایسے لوگوں کو بچانے کے لیے اگر کہیں کوئی صورت ایسی نکلتی ہو کہ پیسہ ویسا دے کر یہ جیل سے آزاد ہو سکتے ہیں، تو مسلم سوسائٹی کو چاہیے کہ اس کے لیے مال جمع کرے اور وہ دے۔ واقام الصلاۃ، یہ تو تھا مالیات سے متعلق، معاملات سے متعلق۔ واقام الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کرے، 5 نماز پابندی سے پڑھے۔ وآت الزکاۃ، اور شرعی ضابطے کے مطابق زکوٰۃ بھی دے، یہ ہو گیا عبادات۔ اس میں 2 چیزیں بیان کی عبادت میں، نماز اور زکوٰۃ۔ نماز کا تعلق ہے بدنی عبادت سے، زکوٰۃ کا تعلق ہے مالی عبادت سے، اور عبادات 2 ہی ہوتی ہیں، یا بدنی یا مالی، اس میں اہم چیز بیان کر دی، زکوٰۃ اور نماز، باقی سب اب عبادات اس کے تابع ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور نیکی یہ ہے کہ جب وعدہ کریں کوئی تو وعدے کو پورا کریں، چاہے وہ وعدہ اللہ سے ہو چاہے وہ وعدہ انسان سے، یہ بھی ایک، یہ اخلاقیات سے تعلق رکھتی تھی۔
اس کو کہتے ہیں اخلاقیات، کہ لوگوں کے ساتھ رابطے اور تعلقات اس کے ایسے ہیں کہ اگر کسی چیز پر معاہدہ کر لے تو معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرے۔ جو آدمی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا وہ اپنے بات کا قول و قرار کا پابند ہوگا، چاہے یہ اللہ کے ساتھ ہو۔ جیسے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تیرے سوا آپ کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے نہیں، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کریں گے، نظر نیاز تیرے نام پر، چڑھاوے تیرے نام پر، قربانی تیرے نام پر، دعا تجھ سے، سجدے تیرے آگے، جھکنا تیرے آگے، یہ ہم نے وعدہ کیا نا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اپنی مجبوریوں اور پریشانیوں میں مدد کس سے مانگیں گے؟ اب اگر تو ہماری مدد نہ کرے تو پھر بھی ہم تیرا دروازہ چھوڑ کر کسی آستانے پر، یہ ہم وعدہ کر چکے ہیں، تو ہماری کوئی عبادت قبول نہ کرے، قیامت کے دن یا دنیا میں منہ پر مار دے، تب بھی ہم تیرے سوا کسی کے سامنے سر جھکانے والے، ہم مانگتے رہیں گے، تو ہمیں دے تب بھی، نہ دے تب بھی، اور تیرے دروازے کو چھوڑ کر کہیں سے ملتا ہوا نظر آئے گا، ہم وہاں جا کر دامن پھیلائیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ تو وعدہ خلاف ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ قول و قرار کی پابندی۔ اس لیے مشرک جو ہوتا ہے نا وہ ہرجائی ہے، بے وفا ہے، اور موحد وفادار۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وعدہ کر لو تو مسلمان کے یہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ وعدہ کرے اور پھر وعدے کی مخالفت کرے۔ والصابرین فی البأساء والضراء، او اللہ اکبر، یہ آخری چیز بیان کی۔ اور انسان کے نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والا ہو۔ صبر کہاں کرے گا؟ صبر کرے گا بأسا، جب اس پر مالی تنگی آ جائے، کہ اس وقت یہ بے دینی اختیار نہ کرے، یہاں پتہ چلے گا صبر ہے کہ نہیں۔ والضراء، اور جب بیماری گھیر لے اور ایسی بیماریاں آ جائیں کہ اب کوئی علاج، تو یہاں دیکھو کہ یہ واویلا کرتا ہے یا برداشت کر رہا ہے۔ وحین البأس، اور جب جنگ کے میدان میں سامنے بڑی فوج ہو اور تمہاری تعداد کم ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے پیٹھ نہ دکھاؤ، بھاگو نہیں، وہاں صبر سے جم جاؤ چاہے جان کیوں نہ چلی جائے۔ یہ تین موقع بیان کیے قرآن نے، عام طور پہ بے صبری انہی میں ہوتی ہے۔ جو ان تین موقعوں پر صبر کر لے گا وہ ہر جگہ صبر کرے گا۔ اور پھر دیکھو اللہ کے حکم پورا کرنے میں طبیعت کے خلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، زکوٰۃ دینا طبیعت کے خلاف ہے، حج کرنا طبیعت کے خلاف ہے، عیش و آرام نہیں ملتا، ایسے ہی نماز کی پابندی طبیعت کے خلاف ہے، روزہ طبیعت کے خلاف ہے، تو عبادات بھی صبر چاہتی ہیں، جب تک صبر کرنے والا نہیں ہوگا عبادت، اور گناہ سے بچنا بھی صبر چاہتا ہے، کہ عورت جا رہی ہے اس کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، اب برداشت کر لینا، اس کو کہتے ہیں بھوکا ہے، چوری کرنے کو دل چاہتا ہے، مال ہے لیکن یہاں چوری نہیں کرتا، تو صبر چاہیے نا۔ تو نیکی کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے، گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ تو جو آدمی تنگی میں، بیماری میں اور میدان جنگ میں صبر کرے، یہ ہر نیکی کو صبر کے ساتھ کر لے گا اور ہر گناہ سے بچنے کے لیے صبر سے کام لے گا۔ یہی لوگ ہیں اولئک الذین صدقوا، جو اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ دعویٰ کیا تھا؟ کہ ہم نیک ہیں۔ تو نیکوکار کون ہیں؟ جن میں یہ صفات ہوں۔ وہ کون سی بات ہوئی کہ بھائی مشرق کی طرف منہ کرو، مغرب کی طرف کرو، اس آستانے پر جاؤ، اس آستانے پر جاؤ، یہ بڑا پیر ہے، وہ چھوٹا پیر ہے، اس کی 11ویں منانی ہے، اس کی 40ویں منانی ہے، یہ نیکیاں ہیں؟ یہ تو تمہاری رسمیں ہیں، ان رسموں کو چھوڑ دو، اصل نیکی لو۔ اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں اور نیکی کے دعوے میں سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں اصل میں پرہیزگار لوگ۔ یہاں سے یہ جو مضمون شروع ہوا ہے آخر تک اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پاک سے گہرا تعلق نصیب فرمائے۔ اللهم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الغفور. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتخلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور قلوبنا بكتابك، وأن تطلق به لساننا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تغفر به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا اللہ بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما، یا اللہ اس وبائی بیماری سے ہم سب کی، پوری امت کی، پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اپنے معشوق سب بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت و شفا نصیب فرما۔ اللہ ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، آل اولاد کو، یا اللہ ہمارے ہمسایوں، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، سب کو اس وبائی بیماری سے اپنی پناہ نصیب فرما۔ جو اس میں مبتلا ہو گئے ان کو صحت و شفا نصیب فرما، جو مسلمان اس کا شکار ہو گئے